محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ نور کی آخری آیات 18 پارے کے اندر آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے آخری سورۃ نور کا یہ جمعہ ہے۔ اگر زندگی رہی تو چند مسائل اس کے اندر آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ کما حقو تو ادا نہیں ہو سکا، لیکن اجمالاً سرسری طور پر سورۃ نور کے اہم مسائل 5 جمعوں کے اندر ذکر ہو چکے ہیں۔ 4 جمعے گزر چکے ہیں، آج 5واں جمعہ ہے۔ اس کے اندر بھی معاشرے کے اندر رہنے سہنے کے اللہ نے آداب ذکر کیے ہیں۔ ایک مضمون لمبا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے جنت ہوگی، مہمان نوازی ہوگی، کامیابی ہوگی۔ 2 لفظ ذکر کیا ہے، ایمان اور عمل۔ اگر اس کو کھولا جائے نا تو پھر 5 شعبے بنتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمانیات، دوسرے نمبر پر عبادات، تیسرے نمبر پر اخلاقیات، چوتھے نمبر پر معاشیات، اور تیسرے نمبر پر معاشرت اور معیشت۔ 5 ہو گئے، معاشرہ اور معیشت۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے، عمل کیسے ہونے چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، معاشرے کے اندر کیسا کردار ادا کرنا چاہیے، روزگار کیا ہونا چاہیے۔ یہ بڑا لمبا مضمون ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس کو کھولیں گے۔ ایمان ہو تو ایسا پکا ہو کہ کلمہ پڑھتے ہی جنت مل جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت اسیرم، انہوں نے کلمہ پڑھا، غزوہ احد کے اندر شریک ہو گئے، ظہر سے پہلے شہید ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایسا صحابی بتاؤ جس نے کلمہ پڑھا ہو، ایک سجدہ بھی نہ کیا ہو، اللہ نے جنت عطا کر دی ہو۔ تو حضرت اسیرم آئے تو حدیث کے اندر آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ دوسری ایک ضعیف حدیث ہے کہ ایک عورت مرد کا حضور کے زمانے میں تعلقات تھے، بڑی محبت، بڑا مجلسیں، بڑا کلام، میل جول۔ وہ مرد فکر ہوئی اور اس نے کہا کہ نبی آخر زمان آ گیا ہے، اس کے پر کلمہ پڑھنا چاہیے۔ وہ چلے گئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو عورت کو بھول گئے، نہ دیکھنا، نہ بولنا، نہ تعلقات، نہ مجلس۔ عورت بڑی حیران، اس نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو میرے دوست تھے، تعلقات تھے، بیٹھنا اٹھنا میل جول تھا، تو اب آپ کیوں چھوڑ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھنا ہے اس کی شریعت کے اندر غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے۔ یہ ایمان تھا، اس کو کہتے ہیں ایمانیات۔ عبادات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ پوری زندگی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہو۔ اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ ہمارا دین اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ حضرت ثمامہ ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، سردار تھے، پکڑے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر پوچھتے کہ اے ثمامہ کیا حال ہے؟ وہ کہتے یا رسول اللہ ٹھیک ہوں، اگر آپ چھوڑیں گے تو بڑے آدمی پریشان کریں گے، اگر آپ قتل کریں گے تو ایک بڑے آدمی کا خون بہائیں گے۔ حضور گزر جاتے۔ روزانہ 3 دن پوچھتے رہے ثمامہ کیا حال ہے، وہ بھی یہی جواب دیتا۔ تیسرے دن حضور نے اس کو فرمایا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ وہ 7 باغ میں گئے، غسل کر کے آئے اور واپس آ کر کلمہ پڑھ لیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو، آپ کے صحابہ کو جو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے نا، تو میں نے سمجھا یہ دین سچا ہے، جھوٹا نہیں۔ یہ اخلاقیات ہے۔ حضور بڑے انک لعلی خلق عظیم۔ معاشرے کے اندر بھی اچھا ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے گھر بیچا، کس نے کہا کتنی قیمت؟ کس نے 2000 دینار، 2000 درہم۔ انہوں نے کہا کہ 1000 درہم پہ مکان بک رہے ہیں، آپ 2000 درہم مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 1000 درہم میں اپنے مکان کا لے رہا ہوں، ایک اچھے پڑوسی کا، کہ مسلمان عبداللہ ابن مبارک میرا اچھا پڑوسی ہے، اس کا لے رہا ہوں۔ یہ کردار تھا مسلمانوں کا۔ معیشت بھی انسان کی اچھی ہونی چاہیے، رزق حلال و حرام نہ ہو۔ یہ لمبا موضوع ہے، پھر انشاءاللہ کبھی
کیا کریں گے؟ اس کو چھیڑیں گے اور بیان ہوگا۔ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم، آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، چاہیے کہ تم اجازت دو ان لوگوں کو جو تمہاری ملک میں ہیں، مراد لونڈی ہیں اور نابالغ غلام، چاہیے کہ تم اجازت دو گھر کے اندر داخلے کی، کن کو؟ جو تمہارے قبضے میں ہیں، مراد کون ہے؟ لونڈی اور غلام، توجہ رکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور چاہیے کہ تم اجازت دو ان بچوں کو لم یبلغ الحلم، جو بلوغ کو نہیں پہنچے، ان کو اجازت دو تم منکم ثلاث مرات، 3 اوقات میں، کہ یہ لوگ ان 3 اوقات میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ تم اجازت دو تو داخل ہو ورنہ نہ ہو۔ یہ جو ہے نا معاشرے کے اندر رہنے سہنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سورۃ نور کی جو ہے نا کیا کرو، تعلیم دو اپنے گھر کے اندر، اس کے اندر سب کچھ ہے، معاشرے کے اندر رہنا، معیشت، رہنا سہنا۔ تو جیسے دوسری اور صورتوں کے متعلق ہے، سورۃ حجرات ہو گئی، ان میں سے سورۃ نور بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو ان کی تعلیم دو۔ دعا کرو، ایک شاگرد کو میں نے کہا کم سے کم یہ سورۃ نور کے 5 جمعے تو کہیں تحریر میں لاؤ اور ایک پمفلٹ شائع کر دو۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بندوبست کر دے۔ بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں، میرا کمال نہیں ہے، قرآن و حدیث کی برکت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا معاشرے کے اندر رہنے سہنے کا اللہ تعالیٰ ڈھنگ اور طریقہ بتا رہے ہیں اپنی مخلوق کو، رب کائنات۔ فرمایا چاہیے کہ تم اجازت دو تو 3 اوقات کے اندر یہ لوگ داخل ہوں۔ کون؟ اپنے نوکر کہہ دیں، اپنے غلام کہہ دیں، نابالغ جو ہے نا غلام، اور لونڈیے کہہ دیں، ان کو اجازت دو تو یہ داخل ہوں ورنہ نہ ہوں۔ اور ان لڑکوں کو والذین لم یبلغوا الحلم، جو بالغ نہ ہو، حد بلوغ تک نہ پہنچے، ان کو جو ہے نا کیا دو؟ اجازت دو تو یہ داخل ہوں ورنہ نہ ہوں 3 اوقات کے اندر، 3 مرات، 3 اوقات کے اندر۔ کون کون سے ہیں 3؟ من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے پہلے۔ صبح کی نماز سے پہلے کسی بچے کو، کسی لونڈی کو، کسی نابالغ غلام کو گھر کے اندر داخل کی اجازت بھی نہیں ہے، صبح سے پہلے۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت جب آرام کرتے ہو، تم کپڑے اتار کر سوتے ہو، وافر۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کے بعد۔ ان بچوں کو بھی گھر کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ثلاث عورات لکم، یہ جو ہے نا تمہارے پردے کے وقت ہے۔ عورت کہتے ہیں عورات عیب کو، کہ جس کو دکھانا انسان پسند نہ کرے، مراد اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو چھپانا، ستر عورت کو۔ یہ تمہارے جو ہے نا سونے کے وقت ہیں اور انسان کو نہیں پتہ چلتا۔ پہلے نمبر پر تو انسان کپڑے اتار کر سوتا ہے، وافر، پھر کبھی سیدھا، کبھی الٹا، کبھی کیسا کبھی کیسا، انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ سب سو کر تم اٹھو تو 3 مرتبہ گھٹنوں تک جو ہے نا ہاتھوں کو دھو، پھر جو ہے نا ٹب کے اندر ڈالو۔ کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا کہ اینہ بات یدہو، تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اپنے ہاتھ کا بھی پتہ نہیں چلتا، کبھی شرمگاہ کو لگ جاتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا پہلے دھو اور پھر ٹب کے اندر، بالٹی کے اندر جو ہے نا کیا کرو، ہاتھ ڈالو۔ پہلے ڈالنے کی اجازت نہیں، ہو سکتا ہے یہ ہاتھ ناپاک ہو، تم نے ڈالا، پانی ناپاک ہو جائے گا تو آگے غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ اب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو، لڑکے کو، حضرت عمر کو بلانے کے لیے بھیجا دوپہر کے وقت۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، وہ جب بلانے کے لیے گئے تو حضرت عمر کو اس بچے کا بات ایسے ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے نا رائے دی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی زبان ہو، اور یہ ایسا خوش قسمت صحابی ہے کہ 2 چیزیں اس کو حاصل ہے اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے۔
ایک تو یہ کہ یہ مراد پیغمبر ہے، حضور نے اس کو مانگا ہے، باقی کسی کو نہیں مانگا، یہ مراد پیغمبر ہے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن خطاب، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا، سلسلہ جاری ہوتا، تو عمر وقت کا پیغمبر ہوتا۔ اس نے جو ہے محسوس کیا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ ہم سوئے ہوئے تھے، بچہ داخل ہو گیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اجازت لے کر آتا، تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا آئندہ کے لیے بچے یا لونڈیے یا نابالغ غلام داخل ہوں، ان کو اجازت کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا کیا ہے، ہاں خواہش پر جو ہے نا یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، صحابہ کے دور میں، 3 آیات پر لوگ عمل کرنا چھوڑنے لگے۔ 3 آیات پر لوگ جو ہے نا عمل کرنا چھوڑنے لگے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، لوگ اجازت نہیں لیتے، اس پر عمل چھوڑنے لگے۔ دوسرا فرمایا وراثت کے وقت غریبوں کو اور اپنے ورثاء کو پورا پورا حق دو، لوگ وراثت کے معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس کے اندر بھی لوگ چھوڑنے لگے۔ تیسرا اللہ نے فرمایا اپنے قوم قبیلے پر فخر نہ کرو، لوگ قوم قبیلے پر فخر کرنے لگے۔ یہ صحابہ کا دور تھا کہ 3 آیات پر انہوں نے کہا کہ لوگ چھوڑنے شروع ہو گئے ہیں، 3 آیات پر خاص پر، ان میں سے یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر داخلے کے وقت جو ہے نا لوگ اجازت نہیں لیتے۔ حالانکہ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے، بعد نے کہا 4 سال کے بچے کے بعد، عمر کے بعد جو ہے نا بچے کو بغیر اجازت کے داخل نہ دو، اور بعد نے کہا نہیں بلوغ تک، پھر جو ہے نا آگے کہا ہے کہ 15 سال کا لڑکا ہو جائے اور کوئی علامات بلوغ ظاہر نہ ہوں۔ علامات بلوغ یہ مونچھیں آ جانا، داڑھی آ جانا، زیر ناف جو ہے نا بال آ جانا، احتلام ہو جانا، یہ لڑکے کی بلوغ کی علامت ہے۔ عورت کو ایام ماہواری آ جانا، یہ علامات بلوغ ہے۔ اگر یہ نہ آ جائیں تو 15 سال کے بعد جو ہے نا لڑکی جوان تصور کی جائے گی، بالغ کے حکم میں آ جائے گی۔ 16 سال کے بعد لڑکا جو ہے نا وہ بالغ کے حکم میں آ جائے گا۔ بعد میں جو ہے آگے پیچھے بھی کہا ہے، 12-13 سال کا بھی کہا ہے، 17-18 سال کا بھی کہا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جب تک بالغ نہ ہوں تو ان کو بھی ان 3 اوقات کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ یہ 3 اوقات، صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت، عشاء کے بعد، اور اس کے بغیر لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 اوقات کے بغیر ان نابالغ بچوں کو اور لونڈی کو، نابالغ غلام کو آنے جانے کی اجازت ہے۔ وہ تم پر داخل ہوتے ہیں تم ان پر داخل ہوتے ہو، وہ تمہارے اندر پاس آ جاتے ہو تم ان کے پاس چلے جاتے ہو۔ ان 3 اوقات کے بعد ان کو کھلی اجازت ہے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے پر گھومتے رہتے ہو، وہ تمہارے پاس آ جاتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاتے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، یہ اللہ نے آیات، اللہ نے احکامات، اللہ نے نشانیاں ذکر کیا تمہارے لیے تاکہ تم جو ہے نا جانو، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے تمہارے اندر، اور تمہاری حکمت والا بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یہ جو حکم دیا ہے نا یہ عین فطرت انسانی ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، لفظ اطفال ہوتا ہے، بعض لوگ اطفال پڑھتے ہیں، اطفال ہسپتال ہیں، ہاں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، طفل کی جمع ہے، بچے، جب بچہ بالغ ہو جائے، منکم تم میں سے، الحلم بالغ فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلہم، تو پھر یہ بڑوں کے حکم میں آ جائے گا، جیسے بڑوں کے لیے ہر وقت اجازت لینا ضروری ہے گھروں کے اندر داخلے کے لیے، تو بالغ بچہ بھی پھر بڑے لوگوں کے حکم میں آ جائے گا، اس کے لیے بھی اجازت لینی ضروری ہوگی۔ یہ تو کیا ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ آگے فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ بوڑھیاں بیٹھنے والی گھر کے اندر جن کو نکاح کا شوق بھی نہ ہو،
زیب و زینت کا اظہار کرنا بھی مقصود نہ ہو، اور ان خواہشات کی طرف اس کی جو ہے نا توجہ نہ ہو، وہ اگر بغیر پردے کے باہر نکلے تو گنجائش ہے، بہتر ہے کہ نہ نکلے۔ اور گھر کے اندر بھی وہ وافر کپڑے، کوئی چادر وغیرہ، وہ جو ہے نا اتار دیں تو ان کے لیے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ عورتیں جو بوڑھی ہوں، ایام ماہواری نہ آتے ہوں، ختم ہو گئے، ایام ماہواری ہوں تو اولاد ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی، تو اللہ نے فرمایا والقواعد، گھر کے اندر بیٹھنے والی وہ عورتوں میں سے اللاتی لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، نکاح کی مدت سے نکل چکی ہیں، فلیس علیہن جناح، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ وافر کپڑے اتار دیں تو جائز ہے، اور اگر پردہ نہ کرے باہر نکلے تو گنجائش ہے، گنجائش۔ فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، کپڑے اتار کر زیب و زینت دکھانا مقصود نہ ہو۔ گرمی ہے، زیادہ کپڑے اس کو جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی اور عارضہ ہے، وہ کپڑے اتار دیں وافر، تو پھر جو ہے نا پھر ان کا گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے نہ نکاح کی جو ہے نا امید ہو، نہ زیب و زینت کا اظہار کرنا مقصود ہو، یہ چیزیں نہ ہوں۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر اس سے بچے پھر بہتر ہے، اگر نہ اتارے تو بہتر یہ کہ نہ اتارے، تو یہ گنجائش ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہے جو بوڑھے ہو جائیں یہ قابل رحم ہوتے ہیں، میں نے وہاں گلشن علی میں بھی یہ عرض کیا کہ مجھے یہ بات ذاتی طور پر اچھی نہیں لگتی کہ جب بوڑھی ہو جاتے ہیں نا تو پھر جو ہے نا یہ جو ہے نا بکری وغیرہ چراتی ہیں، گھاس کاٹتی ہیں، لکڑی کاٹتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ قابل احترام ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم جو ہے نا خود جو ہے نا یہ کام نہیں کرتے اور بوڑھیوں سے کراتے، خدا کا خوف کرنا چاہیے، وہ قابل رحم ہے، ان سے یہ کام نہ کرائے جائیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق فرمایا، ان کو اجازت دی، ان کو اجازت دی۔ اور آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، آگے اللہ رب العزت نے ایک اور مسئلہ ذکر کیا ہے، فرمایا لیس علی الاعمی، اندھے پر کوئی جو ہے نا قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، لنگڑے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مریض پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور تمہارے خود پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر کھاؤ، اپنے ماں باپ بہر ہیں ان کے گھر کے اندر کہیں چلے گئے تو کھا سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا او بیوت آبائکم بیوت امہاتکم، تمہاری والدہ کسی اور جگہ ہے تم چلے گئے کھا سکتے ہو، کیونکہ جو نابینا ہے وہ محتاج ہے کھانے کا، اور وہ جو ہے نا محنت مزدوری کے قابل نہیں ہے، لنگڑا ہے تو وہ جو ہے نا محنت مزدوری کے قابل نہیں ہے، تو ان کو اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنے گھروں میں بھی اور اپنے باپ کے گھر میں بھی، اپنی ماؤں کے گھر میں بھی، اور آگے فرمایا اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھر میں بھی، او بیوت اخواتکم، اپنے بہنوں کے گھر میں بھی، او اعمامکم، اپنے چچوں کے گھر میں بھی، او بیوت عماتکم، اپنی پھوپھی کے گھر میں بھی، او بیوت اخوالکم، اپنے ماموں کے گھر میں بھی، او بیوت خالاتکم، اپنی خالہ کے گھر میں بھی، او ما ملکت مفاتیح صدیقکم، کوئی تمہارے دوست ہو یا کوئی گھر تمہارے قبضے میں ہو، کوئی اگر تمہارے حوالے کر کے گیا اور کوئی چیز پڑی ہو تو بغیر اجازت کے کھا سکتے ہو۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ عام طور پر لوگ جو ہے نا اندھے سے اور لنگڑے سے نفرت کرتے تھے کہ اندھا جو ہے نا زیادہ کھاتا ہے، یہ لنگڑا جو ہے نا زیادہ جگہ لے لیتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے جو ہے نا وہ آہر محسوس کرتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ رکاوٹ کا ذریعہ بنتے تھے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ قابل محتاج ہیں، یہ تمہارے محتاج ہیں، لہذا ان کا حق بنتا ہے کہ یہ تمہارے گھروں سے کھائیں تو کھا سکتے ہیں، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے، منع نہیں ہے۔ یہ اللہ نے ذکر کیا ہے، چاہے کوئی کیا ہو، اندھا ہو یا کوئی لنگڑا ہو، ولا علی المریض، یا کوئی مریض ہو، تو ان کو جو ہے نا ان گھروں کے اندر جا کر بغیر اجازت کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ اللہ نے معاشرے کے اندر رہنے کا جو ہے نا ذکر فرمایا ہے۔ اور ہاں کیا فرمایا آگے،
لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر گناہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کھاؤ، تب بھی جائز ہے، علیحدہ علیحدہ کھاؤ تب بھی جائز ہے، لیکن ان کو تمہارے گھر کے اندر آنے اور کھانے پینے کی کھلی اجازت ہے، رکاوٹ نہیں ہے اور تم روک نہیں سکتے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے کھانے پینے کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر تو یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے نا شریعت کے مطابق کرے، یار ہم مسلمان ہیں، شریعت کے مطابق کیا کریں۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ آپ جو ہے نا کتنی جو ہے نا عبادت کرتے ہیں اللہ کی؟ تو انہوں نے کہا 24 گھنٹے۔ یہودی نے کہا جھوٹ، 24 گھنٹے آپ عبادت نہیں کر سکتے، آپ سوتے بھی ہوں گے، پیتے بھی ہوں گے، معاملات، کاروبار، لین دین، تو کیسے جو ہے نا آپ 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے۔ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جھوٹ نہیں، سچ ہے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں حضور کی سنت کی نیت کر لیتے ہیں، وہی بات بن جاتی ہے، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، لباس پہننا ہو، تیل سرما لگانے تک اگر سنت کے مطابق ہو گیا تو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں پر کھانے کے بھی آداب ہیں، اکٹھے بھی کھا سکتے ہو، علیحدہ بھی کھا سکتے ہو، بہتر ہے کہ گھر کے اندر دسترخوان لگا کر جو ہے نا اکٹھا کھایا جائے، اس کے اندر جو ہے نا برکت بھی ہوگی اور چھوٹوں کی تربیت بھی ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے ساتھ پیغام نکاح بھیجا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی بوڑھی ہوں، انہوں نے جواب دیا میں بھی بوڑھی ہوں اور میری اولاد بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اس لیے جو ہے نا نکاح کرتے تھے تاکہ کوئی بے سہارا نہ رہ جائے، کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے۔ تو حضور نے فرمایا بڑھاپے کی حالت میں تم بھی مجھے نکاح میں قبول، اور تیرے بچوں کو بھی میں جو ہے نا تربیت کروں گا اور اس کی کفالت کروں گا۔ اور پھر اس حضرت ام سلمہ کا بیٹا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچہ تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے۔ اب غیر کے بچے کو کھلاتا ہے؟ نہیں کھلاتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، کھانا کھلا رہے تھے، تو وہ بچہ تھا، کبھی دائیں ہاتھ سے کبھی بائیں ہاتھ سے، کبھی اپنے آگے کبھی دوسرے کے آگے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تربیت کی۔ یہ بچے جو ہے نا تربیت کرنی چاہیے ہر وقت۔ حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا او بیٹا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اس لیے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے اور احتیاطاً زور سے پڑھنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، بسم اللہ ولا برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر یاد نہ رہے تو پھر جو ہے نا درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لیا کریں۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کچھ ہی کھانا باقی تھا، اس نے پڑھ لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، حضور ہنس پڑے۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے؟ حضور نے فرمایا اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، کھانا کھا رہا تھا تو شیطان بھی شریک تھا۔ فرمایا جب اس نے پڑھا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، فرمایا شیطان رک بھی گیا اور جو کھایا تھا قے کر دیے، اس لیے جو میں ہنس پڑا۔ تو کھانے کی بھی آداب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک خرمغز آدمی تھا، اب ایمان نہیں لایا تھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے تن کہہ دیا کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ کیا کہا؟ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا پھر یہ قیامت تک کام نہیں کرے گا۔ پھر اس کا ہاتھ چھل ہو گیا، اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکتے تھے، پیغمبر کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ کسی سنت پر تنقید نہیں کرنی چاہیے، سنت میں برکت ہے۔ احد میدان میں غیر ارادی طور پر صحابہ نے درا چھوڑا تھا، حضور نے فرمایا تھا نہیں چھوڑنا، ارادہ نہیں تھا صحابہ کا، غیر ارادی پر چھوڑ دیا، اللہ نے فتح کو شکست سے تبدیل کر دیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج بڑی بدبختی ہے، اگر کسی کو کہیں کہ جی ٹوپی کرو، سر سے ننگے نہ پڑو، جی سنت تو ہے، سنت کو معمولی سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سنت کا درجہ اللہ کیا فرض کے برابر ہے، یہ تو علماء نے درجے لکھے ہیں کہ فرض کا منکر کافر ہوگا، سنت کا منکر کافر نہیں ہوگا، لہذا سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نکاح کیا ہے؟ سنت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ سنت ہے۔
ایک اور بات ہے، علماء نے کہ اگر شہوت کا غلبہ ہو، حرام کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر نکاح فرض ہے، ورنہ عام طور پر نکاح سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر ہم سنت طریقے سے جو ہے نا بیٹی بہن دے دیں تو پھر جس کے پاس جس کو نکاح میں دیتے ہیں فخر کرتے ہیں یا نہیں؟ بڑا جی شریف آدمی ہے، بڑی روٹی ہیں، بڑی دعوتیں، بڑا تعارف، بڑا فخر۔ اور اگر نکاح نہ ہو اور ویسے لے جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ کیا چیز چھوٹی؟ زور سے کہ نکاح سنت چھوٹی ہے، سنت چھوٹی ہے نا، کبھی اس کو بھی چھوڑ دیں، خدا نہ کرے، ایسا نہ کیا کرو۔ سنت کو معمولی نہ سمجھو، وہ عمل قبول نہیں ہوگا جس پر پیغمبر کی سنت کی مہر نہیں ہوگی، لہذا سنت کا اہتمام کیا کرو۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر ہماری بخشش ہو۔ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، امام ابو داؤد دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے، گہرے پانی میں بڑے جہاز پر ایک آدمی نے چھینک دی اور الحمدللہ کہا تو امام ابو داؤد نے 4 درہم کرائے پہ کشتہ لیا اور وہاں جا کر اس کو یرحمک اللہ کہا، حضور کی سنت پر عمل کیا۔ گھر کے اندر جب آ کر سوئے، اللہ کی طرف سے لکھا ہو گیا کہ ابو داؤد تو نے میرے محبوب کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے 4 درہم خرچ کیے، میں نے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ ورنہ 5 لاکھ حدیثوں کا حافظ الحدیث تھا، اس کو حدیثیں یاد کرنے پر جنت کی خوشخبری نہیں ملی، تہجد پڑھنے پر نہیں ملی، نمازوں پر نہیں ملی، پڑھنے پڑھانے پر نہیں ملی، ذکر اذکار پہ نہیں ملی۔ اگر خوش خبری ملی ہے تو وہ پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ لہٰذا آج سے عہد کر انشاءاللہ کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ فرض نماز کر بھاگ جاتے ہیں ہم، سنتے نہیں پڑھتے، خدا کا خوف کیا کرو یار، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر دائیں ہاتھ سے کھانا بھی پیغمبر کی سنت ہے، اجتماعی طور پر کھانا بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کھانا کھایا اور بچے کی تربیت کی، فرمایا بیٹا اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آپ آگے سے کھاؤ، یہ آداب ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور اللہ نے یہی فرما دیا لیس علیکم جناح تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کھانے کی اجازت ہے کہ اکٹھے کھاؤ تب بھی بہتر ہے، جو علیحدہ علیحدہ کھاؤ تب بھی تم کھا سکتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، فرمایا جب جو ہے نا تم کسی گھر کے اندر داخل ہو تو اپنے اوپر سلام ڈالو۔ کیا کرو؟ اب ہم تو دوسرے پر سلام ڈالتے ہیں، اور کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ ایسی سنت ہے کہ سلام ڈالنا سنت اور جواب دینا واجب، لیکن اس سنت کا درجہ واجب سے زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اپنے آپ پر سلام ڈالو، اب ہم تو دوسرے پر سلام ڈالتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت میں اپنے اوپر بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، ہم دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ جب جواب دیتا ہے تو اس پر رحمت آ گئی یا نہیں آ گئی، سلام آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گھروں میں داخل ہو تو پھر سلام ڈال دیجیے، کرو تحیۃ من عند اللہ، یہ مبارک طریقہ ہے رب کی طرف سے متعین شدہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو بلایا اور فرمایا یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، جاؤ اور السلام علیکم کہو، پھر سنو یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم وہاں گئے، ان کو کیا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے فرمایا تیری امت کے لیے، تیری اولاد کے لیے یہی سلام ہے، اور جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام ڈالنا چاہیے، محرم پر بھی سلام ڈالنا چاہیے، بیوی پر بھی سلام ڈالنا چاہیے۔ آج جو ہے نا ہم کسی کو بخیر ہوئے، کیا حال ہے، چرنگ ہے، بخیر آگلے، غلط طریقہ ہے، سب سے پہلے سلام ڈالو۔ اللہ نے کیا فرمایا، جب گھروں میں داخل ہو تو پھر جو ہے نا اپنے اوپر سلام ڈالو، اللہ کی طرف مبارک طیبہ، یہ پاکیزہ طریقہ ہے، یہ جو ہے نا مبارک طریقہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ یہ تمہیں کھول کھول کر آیات اور احکامات، یہ مسائل بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ اذا كانوا معه علی امر جامع لم يذهبوا، اگر کوئی اجتماعی کام ہو، تبلیغ پہ جانا ہے اور جہاد پہ جانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی کار خیر رفاع عامہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، تو فرمایا
جب تم اکٹھے ہو جاؤ تو پھر امیر کی اجازت کے بغیر تم واپس نہ ہو۔ مومن جو صحابہ تھے وہ جب جاتے تھے، پہلے تو جاتے نہیں تھے، اگر جاتے تھے تو حضور سے اجازت لے کر۔ منافق آنکھیں چرا کر جو ہے نا نکل جاتے، ہاں، اور وہ اجازت نہیں لیتے تھے۔ پیغمبر کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے مومن اور منافق، مخلص غیر مخلص کو علیحدہ کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جو ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، کوئی اجتماعی کام ہو۔ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ خندق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر اس غزوہ خندق سے کوئی مجبوری کے تحت کوئی مومن جائے تو آپ سے اجازت لے کر جائیں، آپ کی مرضی اجازت دیں یا نہ دیں۔ اور فرمایا اگر آپ اجازت دے دیں پھر بھی ان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ میں اجتماعی کام سے رہ گیا ہوں۔ آج یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ کوئی مسجد بنانی ہو، کوئی مدرسہ ہو، تبلیغ پہ جانا ہو، ہم جو ہے نا امیر کی بات نہیں مانتے، اپنی منواتے ہیں۔ مامور کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے؟ یہاں پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے کہ لم یذهبوا، نہ جاؤ تم، حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ تم اجازت لو۔ امیر اجازت دے دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ فاستأذنوک لبعض، اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون، جو تجھ سے اجازت لیتے ہیں یہ جو ہے نا اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فاستأذنوک لبعض، اگر بعض صحابہ کو تم اجازت دے بھی دو تو پھر کیا ہے، ہاں، فاذن، اس کے لیے پھر اجازت ہے کہ وہ جا سکتا ہے۔ لمن شئت منکم، جس کو تو چاہے اجازت دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ واستغفر لهم اللہ، اجازت دینے کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہی کو کم کر دے کہ یہ نیک کام سے رہ گیا ہے۔ غزوہ خندق کے اندر خندق کھودنی تھی، سخت سردی تھی، دشمن 10,000 آئے ہوئے تھے، کافی جو ہے نا کیا تھی، ضرورت تھی۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں، جس کو چاہے نہ دیں۔ تو آج بھی یہی ہے کہ اگر کسی کا کوئی امیر بن جائے تو اس کی 100% اطاعت کرنا ضروری ہے، نیک کاموں میں، ہاں، نیک کاموں میں، ہاں، برے کاموں میں نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، فرمایا ایسے کام میں مخلوق کی بات نہ مانو جس میں رب ناراض ہوتا ہو۔ سب سے بڑا حق والدین کا، استاد کا، پیر و مرشد کا ہے۔ وہ نیک کاموں میں اجازت کا وہ حکم دیں تو اطاعت کرو، اگر کوئی برائی کا حکم کریں تو پھر جو ہے نا اجازت، ہاں، پھر جو ہے نا اطاعت ضروری نہیں ہے۔ والدین کا قتل کر کے آؤ، چوری کر کے آؤ، ڈاکہ مار کے آؤ، استاد کوئی جو ہے نا کام کرے برا، ہاں، نیت یہ برائی کی رکھتا ہو تو اطاعت کرنا جائز ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ایسے کام میں مخلوق کی، چاہے باپ کیوں نہ ہو، پیر کیوں نہ ہو، استاد کیوں نہ ہو، اس کی بات نہ مانو جس میں رب کائنات کی نافرمانی ہوتی ہو، جس میں رب کائنات ناراض ہوتا ہو۔ یہاں پر یہی فرمایا ان اللہ غفور رحیم۔ آگے اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا پیغمبر کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اوے حبیب اللہ، اوے عبد الرحمن، اس طرح پیغمبر کو نہ پکارو۔ بعض جو ہے نا دیہاتی آئے تھے، کیا کہتے، اخرج یا محمد، ہماری طرف نکل آؤ اے محمد گھر سے، اخرج یا ابو القاسم، او ابو قاسم ہماری طرف نکل آؤ۔ فرمایا یہ گستاخی ہے، پیغمبر کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ پچھلے دنوں ایک جو ہے نا مقرر تھے، ہمارے پیغمبر نے یہ کہا، میرے پیغمبر نے یہ کہا، میرے پیغمبر نے یہ کہا۔ جب تقریر ختم ہوئی تو میں نے پوچھا یار وہ تیرا چھوٹا بھائی تھا؟ نہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جو ہے نا کوئی لقب، نہ کوئی جو ہے نا، یہ ہماری بخل ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ میرا نام ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم، درود نہ بھیجے۔ ہاں، درود بھیجنا چاہیے، ادب احترام سے نام لینا چاہیے۔ تو فرمایا اس طرح نہ کرو، لا تجعلوا دعاء رسول، پیغمبر کو اس طرح نہ بلاؤ، بینکم، اپنے درمیان، کدعاء بعضکم بعضا، جیسے ایک دوسرے کو تم بلاتے ہو، ادب کرو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ پیغمبر کی موجودگی میں
آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جزائے کہ انسان جو ہے نا کیا کرے، اللہ رب العزت نے بھی صفات کے ساتھ پکارا ہے، یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، ہاں تو ہمیں بھی ادب احترام کے ساتھ نام لینا چاہیے اور درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ تم جو ہے نا کیا کرو، پیغمبر کو اس طرح نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یسللون منکم لواذا، اللہ نے فرمایا جو جان چرا کر، آنکھیں چرا کر، بہانہ بنا کر نکل جاتے ہیں، میں جانتا ہوں، منافق مراد ہے۔ اجتماعی کام میں اجازت نہیں لیتے تھے، نکل جاتے تھے، ہاں بھاگ جاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا قد یعلم اللہ، یتسللون جو سرک جاتے ہیں، خود سرک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا نظریں بچا کر، ہاں آنکھ چکی اور بھاگ گیا یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قد یعلم اللہ الذین یسللون منکم، اللہ جانتا ہے ان کو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا ان کو چھوڑ دے جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ سے اجازت نہیں لیتے، منافق ہے، فرمایا میں دنیا کے اندر بھی ان کو ذلیل کروں گا، آخرت کے اندر بھی عذاب علیم ہوگا۔ پیغمبر کی مخالفت میں دنیا بھی انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ آج عملی طور پر ہم پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، شادی ہو تو گانے ہیں، کاروبار ہو تو حضور کی سنت طریقے مطابق نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم شریعت کے پابند ہیں، ہر موڑ پر، ہر موڑ پر۔ اللہ والے تو جیل کے اندر بھی داخل نہیں ہوتے تھے جب تک جو ہے نا کوئی شرعی طریقہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ پھل فروٹ بھی نہیں کھاتے تھے کہ کاٹ کر کھانا ہے یا توڑ کر کھانا ہے، یہ حال تھا اللہ والوں کا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سب بادشاہی اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جس کو چاہتا ہے وہ جو ہے نا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا کیا ہے، ہاں وہ جو ہے نا سب کچھ کرنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 5 کام کرنے والا کا انسان وہ شریعت کے راستے پر آ جاتا ہے، اس کو شریعت کا راستہ مل جاتا ہے۔ فرائض کی پابندی، سنن کے واجبات کی پابندی، سنن مؤکدہ کی پابندی، حرام سے بچنا اور مکروہ تحریمی سے بچنا، یہ 5 کا کام کرنے والا شارع شریعت پہ آ جاتا ہے، شریعت کے راستے پر آ جاتا ہے۔ تو کم سے کم یہ تو کرے نا، فرائض کی پابندی کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا کریں، جو بھی کام ہو اس کو جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق کریں۔ اور اسی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ تم جو ہے نا کیا کرو، یہ سورۃ نور گھر والوں کو سکھاؤ، تعلیم دو۔ یہ مسائل ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، لیکن چاہے پہلے عرض کر چکا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ اس آیت پر اور وراثت کی آیت پر اور اسی طریقے سے خاندان کے فخر کرنے پر جو ہے نا لوگ عمل کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آج دین کی رغبت اور ترغیب جو ہے نا ہم سے چلی گئی ہے۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے، بڑے جو ہے نا نامور شاگرد تھے حضرت امام ابو حنیفہ کے، وہ ان کے متعلق ہے کہ وہ بیمار تھے، جس مرض میں فوت ہو گئے، تو وہ مریض تھے، تو اس کا شاگرد تھا ابراہیم بن جراح رحم اللہ تعالی، وہ اپنے استاد کی جو ہے نا بیمار پرسی کے لیے گیا۔ جب وہاں پہنچا تو استاد نے پوچھ لیا شرعی مسئلہ، پوچھ لیا کہ شیطان کو کن کر مارنا پیدل سنت ہے یا سوار ہو کر؟ تو انہوں نے کہہ دیا کہ پیدل۔ امام یوسف نے فرمایا غلط ہے۔ پھر اس نے دوسرا پہلو اختیار کیا، فرمایا کہ سوار ہو کر۔ امام یوسف نے کہا غلط ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا خود بتایا کہ جس شیطان کے کنکر مارنے کے بعد دوسرے شیطان کو کنکر مارنے ہوں تو یہاں پیدل جو ہے نا کنکر مارنا سنت ہے، اور جس تیسرے شیطان کے کنکر مارنے کے بعد کنکر نہیں ہوتے تو اس شیطان کو سوار ہو کر جو ہے نا کنکر مارنا سنت ہے۔ یہ آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، پہلے کنکر کو انسان شیطان کو کنکر مارے پھر دعا مانگے۔ آج کل تو نہیں کھڑے ہونے دیتے، رش ہوتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا شیطان کو پتھر مار کر یہاں رک جائے، دعا کرے، پھر دوسرے کو مارے، پھر رک جائے، پھر دعا کرے، پھر تیسرے کو کنکر مارے شیطان کو، پھر چلا جائے، دعا نہ مانگے۔
تو امام یوسف نے کہا کہ جس شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دوسرے کو کنکر مارنا ہوتا ہے تو یہاں پیدل کنکر مارنا سنت ہے، اور جس شیطان کے بعد کوئی کنکر مارنا نہیں ہے وہاں سوار ہو کر جو ہے نا کنکر مارنا سنت ہے۔ یہ مسئلہ بتا دیا۔ اور جب ہی وہ باہر نکلے وہ کہتا ہے دروازے سے میں نہیں نکلا تھا، عورتوں کے رونے کی آواز شروع ہوگی کہ امام یوسف فوت ہو گئے۔ نہیں سمجھی بات کو؟ یعنی اتنا ذوق تھا علم کا کہ مرض وفات کے اندر بھی وہ فقہی مسائل میں لگے ہوئے تھے۔ اس لیے تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلانے وقت میں مجھے موت آنی ہے تو میں جو ہے نا علم سیکھوں گا۔ کسی کے سوال کرنے پر پوچھا کہ اگر تمہیں موت کا وقت یاد آئے گا آخری عمل کون کرو گے، تو انہوں نے کہا میں علم سیکھوں گا۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ قیامت کے دن جو ہے نا یہ عذر معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے عمل نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک چھوٹی بچی ہے، نابالغ ہے، اس کا باپ اور دادے نے نکاح کرا دیا تو نہیں توڑ سکتی، اور اگر باپ دادے کے بغیر کسی نے نکاح کرایا اور جو ہی بالغ ہو تو شریعت کہتی ہے کہ یہ اگر کہہ دے کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے اور پھر قاضی کے ہاں چلی جائے وہ فتویٰ دے دے گا نکاح توڑ سکتی ہے۔ اگر باپ دادے کا نکاح پڑا ہوا لڑکی بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں توڑ سکتی، باپ دادے کے بغیر کسی نے نکاح کرایا اور یہ وہاں خوش نہیں تھی تو جو ہی بالغ ہو فوراً کہہ دے کہ یہ نکاح مجھے قبول نہیں ہے تو مفتی اور قاضی فتویٰ دے دے گا کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ یہ شریعت نے اس کو موقع دیا ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اس لڑکی کا نکاح کسی اور نے پڑھایا تھا اور یہ خوش نہیں تھی، بالغ ہو گئی، 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، سال بعد اس کو مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ تو میں نکاح توڑ سکتی تھی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ پہلے مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا ہے، لہذا میں اب نکاح توڑنا چاہتی ہوں۔ شریعت کے دل نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کہ یہ بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ مسئلہ اس کو پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ یہ عذر نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا کیا کریں، یہاں پر جو ہے نا معاشرے کے اندر بھی اچھا کردار ادا کریں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو سورۃ نور سکھاؤ، اور یہ بھی آیا ہے حدیث کے اندر کہ گھر عورتوں کو بالا خانوں میں بھی مت ٹھہراؤ اور تعلیم بھی بہت زیادہ نہ دو۔ یہ بھی ہے، یہ جو ہے نا مسائل ہیں، یہ ہمیں سیکھنے چاہیے کہ کیونکہ پھر جو ہے نا کیا ہوتا ہے آج کل اللہ حرام کرے ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی زیادہ پڑھی ہوئی ہے، خاص کر میں اپنی بات کرتا ہوں، کوئی عالمہ بن گئی ہے اور خامد غیر عالم ہے تو وہ نبھا نہیں ہو سکا، کافی جو ہے نا پیچیدگی مجھے معلوم ہے، شاید کہ عدالت تک بھی مسئلے پہنچے ہوئے ہیں کہ عالمہ اور غیر عالمہ کے، کیونکہ وہ عورت جو ہے نا عالمہ ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے وہ خامد جو ہے نا وہ عالم نہیں ہوتا، تو اس لیے جو ہے نا کیا ہے یہ لکھا ہے کہ کیا ہو تعلیم بھی زیادہ نہ دو، اور یہ لکھا ہے خاص کر غیر شادی شدہ کے لیے کہ سوچ سمجھ کر جو ہے نا رشتے کیا کریں۔ تو علماء لکھے کہ 4 چیزوں میں عورت کم ہونی چاہیے۔ عمر میں عورت کم ہو، قد میں عورت کم ہو، مال میں عورت مال و دولت میں کم ہو، اور خاندان میں بھی کم ہو، پھر کام چلے گا۔ اگر مال کے اندر زیادہ تھی پھر بھی گڑبڑ ہوگی، عمر بھی زیادہ ہوگی پھر بھی گڑبڑ ہوگی، قد میں بڑی تھی پھر بھی گڑبڑ ہوگی، قوم میں جو ہے نا بڑی تھی پھر بھی تانے دے گی۔ ہمارے ہاں یہ جو ہے نا ایک طلاق کی نوبت آ گئی تھی، سننے میں آیا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ 16 گریڈ کی تھی اور خاوند جو ہے نا چپڑاسی تھا، اس نے کہا میرے جوتے پالش کرو، اس نے واہ تو چپڑاسی اور میں 16 گریڈ کی افسر، اس وجہ سے ان کی طلاق ہو گئی۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ مذاق کی چیزیں نہیں ہیں، سوچ سمجھ کر جو ہے نا کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 4 رشتے آ جائیں تو دیندار رشتے کو جو ہے نا ترجیح دو۔ مال و دولت کو رشتہ کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن یہودیوں کا مزاج ہے، حسن و جمال کو نکاح کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن نصارہ کا مزاج ہے، بڑی قوم قبیلے کو دیکھ کر نکاح کرنا اگرچہ ہو جاتا ہے لیکن قریش مکہ کا طریقہ ہے، اور دین کو دیکھ کر نکاح کرنا یہ جو ہے نا محمد رسول اللہ کی سنت اور طریقہ ہے، شریعت کا جو ہے نا سبق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ جتنے جو ہے نا کیا ہوں گے شریعت پر عمل کرنے کی آسانی ہوگی، دین بھی بنے گا دنیا بھی بنے گی، تو کوشش کریں گے نا
ہاں آج اللہ کے فضل سے سورۃ النور ختم ہو گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ زندگی رہی تو آئندہ جمعے پہ جو ہے نا سورۃ فرقان ہوگی، بر وقت آیا کریں۔ 5 جمعے اللہ کے فضل سے بیان ہو چکے ہیں سورۃ نور پر، ہاں اس کو دیکھا کریں۔ یہ ہم خدا بھی یقین کرے، اس کو مجھے یقین نہیں ہے، میں لو اسپیکر کا اور اس کا مخالف ہوں، لیکن اس نیت ارادے سے کہ کسی کے پلے میں کچھ پڑ جائے، یقین کرے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کافی لوگ جو ہے نا وہ مسئلے مسائل سیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے نا کرتے ہیں کہ کسی کے پلے کوئی مسئلہ جو ہے نا پڑ جائے۔ تو اکثر مسائل تو آ گئے، آج ایک مسئلہ اور ذکر کرتا ہوں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پہلے بھی بتایا تھا لیکن آج کچھ وضاحت کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ پہلا مسئلہ یہی ہے، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس کی علامات زندگی پائی گئی، رو پڑا، کوئی حرکت کی، علامات زندگی پائی گئی، تو اس کا نام بھی رکھیں گے، غسل بھی دیں گے، کفن بھی احتراماً 3 کپڑے دیں گے، اور لحد اور قبر بھی اس طرح کھو دیں گے جیسے بڑے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور علامات زندگی پائے گئے تو پھر اس کا نام بھی رکھیں گے، غسل بھی دیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، اور لحدی قبر بھی کھو دیں گے۔ بات سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر ویسے جو ہے نا دفن کر دیا جائے، کپڑے میں لپیٹ کر، جنازے کی اور دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ایک آدمی مر گیا، اس کے 2 بیٹے تھے اور 3 بیٹے تھے، بالفرض 5 بچے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو بیوی جو ہے نا حاملہ تھی، وہ بچہ پیدا ہوا، علامات زندگی بھی پائے گئے، اور پھر فوت ہو گیا وہ بچہ پیدا ہونے والا باپ کی وفات کے بعد۔ اب شریعت کے اندر اس کو وراثت ملے گی۔ اب فتویٰ لینے کے لیے جائیں گے تو پہلے کتنے تھے جب وہ فوت ہوا؟ 2 بیٹے اور 3 کتنے تھے؟ 5 تھے۔ اب جب فتویٰ لینے کے لیے جائیں گے اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد، اس کے اندر علامات زندگی بھی پائے گئے، پھر مر گیا 1 دن 2 دن 1 گھنٹہ بعد مر گیا، تو اب کتنے کا فتویٰ لیں گے؟ 6 کا۔ پھر جو ہے نا ان 6 کا فتویٰ لے کر پھر اس بچے کے متعلق جو ہے نا فتویٰ لیں گے کہ ہاں اس کی میراث پھر ان کو تقسیم ہوگی۔ پھر اس بچے کی یہ وارث بھی ہے، مورث بھی ہے، خود بھی وارث بنا اور لوگ بھی اس کے وارث بنے۔ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ پھر دوہراؤں، سمجھ آ گیا نا؟ ہاں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں چلے جاتے وہ تو مر گئے بس 5 ہیں، نہیں، غلط طریقہ ہے۔ اب جب فتویٰ لینے کے لیے جائیں گے تو 3 لڑکے ہیں، 2 پہلے تھے، باپ فوت ہو گیا، بچہ بعد کے اندر پیدا ہوا، تو اب جب فتویٰ لینے کے لیے جائیں گے تو کتنے کا لیں گے؟ 6 کا لیں گے، 3 لڑکے اور 3 یہ وراثت کے اندر شریک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب اس کا حصہ نکل آئے گا پھر اس کے متعلق فتویٰ لیں گے کہ ہم بھائیوں کو کتنا ملتا ہے، بہنوں کو کتنا ملتا ہے۔ بس سمجھ آ گئی یا نہیں؟ ایسا شارٹ کٹ کی پھر مر گئے اور ساری بدبختی کے ایسا زندہ کوئی مردہ لکھے کھڑتے ہوتے ہیں، میرے بھیڑی کو نہیں صاحب بس میرے نات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ہاں شریعت کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے تھی، سیدھی گال کرنی چاہیے تھی۔ ہاں وہ یہ سارے جو ہے نا بھیڑی ہیں، سارے دھیری ہیں، انہیں کوئی پورا حصہ دینا چاہیے تھے وراثت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ساکو انہاں مسائل تے بھی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ ہاں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔